وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے، میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا، کچھ تو بولو. یہی بول دو مجھے، اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہے کرو، ملحدین کے بیان سنا کرو، جو چاہے لائف اسٹائل، یہی تو اتنا ہی بول دے. چپ بیٹھا ہوا ہے وہ جو بول رہا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ایسا بول رہا ہے، وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری ڈیفینیشن ہی ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ زمین اور آسمان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے. یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے. نور کا مطلب گائیڈنس. دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں. روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے. یہاں روشنی تعبیر ہے ہدایت سے، کیونکہ جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہو، آپ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور آپ سمندر کی تہ میں ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. اچھا ہے تو اس کو کرنا ہے، برا ہے تو نہیں کرنا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا ہے. دیکھو اندھیرے میں ہو تو آپ کہتے ہو جو راستہ صحیح ہے اس پہ میں نے چلنا ہے، غلط پہ میں نے نہیں چلنا. تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو چلو گے آپ کو ڈر لگے گا اندھیرے میں کہ یار ایسا نہ ہو گٹر کا ڈھکن آگے کھلا ہوا ہو. کراچی میں تو یہ ڈر لگے گا. کیا خیال ہے کہ اندھیرے میں ڈرتا ہے نا انسان، یار ایسا نہ ہو آگے کوئی بجلی کی تار ہو، یار ایسا نہ ہو آگے کتے پہ پاؤں. کراچی کے مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں، کتے پہ پاؤں آ جائے میرا. اتنے کتے ہو گئے کراچی میں، کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے. آپ بتاؤ، آج کل کسی انسان کی دم پہ پاؤں آ جائے وہ نہیں چھوڑتا، تو کتے کی دم پہ پاؤں آ جائے کہاں سے چھوڑے گا آپ کو؟ تو انسان کتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار میں پاؤں رکھوں تو کہاں رکھوں. تو ایسے موقع پہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کرتی. فقہا نے کیا پیاری مثال دی ہے. حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے، بڑی زبردست، فقہ کے اصول سمجھائے جاتے. اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے نا، وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہا کا کیسا دماغ تھا. فقہا بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرطے کہ وحی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں، وحی کی روشنی ہو، پھر عقل گائیڈ کرتی ہے. اگر وحی کا نور نہیں ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے، اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یا کتے کی دم پہ پاؤں آ رہا ہے. یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عقل آپ کو جب گائیڈ کرے گی جب ایک لائٹ ہو، روشنی ہو، پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا. اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے، وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے، وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے. اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقل ایک محدود چیز ہے نا، اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دے. سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا. اگر صرف عقل سے نظر آتا نا تو آپ حیدرآباد جانا ہوتا گھر سے باہر نکل کے بولتے میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے. عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا، وہ بتائے گا دائیں مڑ بائیں مڑ، پھر کھوپڑی سے کام لوگے. دائیں مڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے. پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو، تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہا بھائی تو کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر، عقل سے کام نہیں لے رہا. وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ الٹا جا رہا ہے. تو عقل ہر جگہ گائیڈ نہیں کرتی انسان کو. عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو، وہ راستہ دکھائے آپ کو، پھر کچھ چیزیں عقل سے طے ہوں گی. تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا، اسے کہتے ہیں اندھیرا. اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا. قرآن لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ یہ بڑی خاندانی مثالیں ہیں.
او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے, خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ہیں کہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا, کالے بادلوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا, سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہہ کا اندھیرا, اتنے اندھیرے میں ہے کہ اذا اخرج یدہ, جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا, ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کا کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو, قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو, لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو, بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے. تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا, اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے. تو قرآن کہہ رہے جن کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہیں, اللہ کی گاڈ کی رہنمائی نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہم گوروں سے پوچھیں گے, انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کی کو ڈیفائن کر کے بتاؤ, سیدھا راستہ کون سا ہے, اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے. ہم کن سے پوچھیں گے؟ ہم, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط, اچھا کیا ہوتا ہے, برا کیا ہوتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں, برے ہو کے بھی وہ اچھے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ برائی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. ایسے جیسے چرسی اور ہیروئنچی کو لوگ برا والا کہتے تھے, اس چرسی نے چرس کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ دیا, اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ پہنا کے ایک بڑے اچھے ہال میں بٹھایا کہ جس نے پینی ہو, بجائے اس کے کہ برساتی نالے کے اندر گھس کے وہ چرس پی کے اپنے آپ کو بدنام کرے, ایک تمیز سے اینٹی ڈپریشن کا نام چمک پٹیوں میں لپٹی ہوئی, سگریٹ کی ڈبی چمک پٹی ہوتی ہے نا اندر, اس میں اس کو رکھا جائے گا, اور جس نے پینی ہے یہاں آئے اور پیے, اور پینے سے پہلے ڈرائیونگ نہ کرے. چرس پی کے تو سنے اور اچھی ڈرائیونگ ہوتی ہے واللہ عالم. تو تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی نفرت دل میں رہے گی, نکل جائے گی. لوگ بلکہ جو جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو لوگ کہیں گے آپ کا بیٹا چرس بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, کیونکہ چرس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ایک دم تصور آئے گا یار 3 پیس سوٹ ٹائی, اور جو آفس میں بڑی تمیز سے بڑی مہنگی قسم کی چیزیں پیتا ہے, یہ مہنگی بھی ہو جائے گی, وہ یہ تو بڑی بڑے لینڈ لارڈ لوگ پیتے ہیں, یہ تو فیشن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ ٹیبلٹ کھانا, گولیاں کھانا نا, یہ بھی ایک مالداروں کے ہاں فیشن بن چکا ہے. فخر کرتے ہیں جی ہمارے ڈیڈی جو ہے نا, ان کی شوگر کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو گیا, انسولین لینی ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا, بیماریاں بھی مالداروں کی بڑی بڑی ہوتی ہیں, شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہیں, وہ حقیقت ہے. ہر مالدار, اکثر جو, ہر تو نہیں کہہ سکتے, اکثر مالدار پوش ایریا میں رہنے والے لوگ شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, یہ ٹیبلٹ ان کی زندگی کا حصہ. غریب آدمی کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا, بیکار فضول, نہ وہ شوگر کی گولی لے رہا ہے, نہ بلڈ پریشر کی لے رہا ہے, نہ اس کے پین ہو رہا ہے تو پیناڈول لے رہا ہے, نہ قبض کی گولی لے رہا ہے. وہ غریب آدمی کوئی زندگی ہے, آپ خود سوچو یار. اب تو اس پہ لطیفے بن رہے ہیں کہ غریبوں کی بیماری کیا ہے, گھٹیا قسم کی بیماری ہے, بیکار, جس کو بیماری کہنا بھی, کھانس رہے ہیں بس یہ بیماری ہے, نزلہ ہو رہا ہے, زکام ہو گیا, یہ بیماری. آپ پوش ایریا میں جائیں, ایڈز ہوا ہوا ہے حضرت کو, یہ بڑی بیماری ہے, کینسر ہے, کڈنی کا کینسر ہے. تو یہ نا انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ عزت دار لوگوں میں کوئی عیب بھی دیکھتا ہے نا, تو وہ عیب بھی کیا بن جاتا ہے, کمال بن جاتا ہے, کمال بن جاتا ہے بھائی. وہ میں کبھی کہیں جاتا ہوں نا, چائے میں کبھی چینی نہیں ڈالو, کم ڈالو, یہ قہوہ پیتا ہوں تو بغیر چینی کے, تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں شوگر ہے آپ کو, بڑی خوشی سے پوچھ رہے ہیں آپ کو, ماشاء اللہ آپ تو بڑے آدمی, ان کے خیال میں بڑا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا فضل ہے, مجھے شوگر نہیں ہے, میں قہوہ ویسے ہی چینی کے بغیر ہی پینا چاہیے. تو وہ پھر ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یار, ان کو شوگر ہی نہیں ہے یار, کیا تو غریبوں والی زندگی ہے لگتا ہے ان کی. اللہ بچائے شوگر سے. تو کیا کیا ہے یہ لبرل لوگوں نے,
برائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا ہے. یہ تو بار بار میں بھی ٹاپک نہیں ہے, لیکن کیا کریں, لوگوں کی متاثر ہو رہے ہیں نا پڑھے لکھے طبقے سے متاثر ہو. آج ایک اسکول میں بیان تھا, اسلامک اسکول میں, تو میں نے کہا یہ جو غیر اسلامی اسکول ہیں نا جن میں ایجوکیشن تو بہت ہے, بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ, اور والدین سمجھ لیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, سب کا نہیں, آہستہ آہستہ معاشرہ خراب ہوگا, کہ ہمارا فیوچر بھی اولڈ ہاؤس والا ہونے والا ہے, الا یہ کہ آپ نے بچوں کو بچپن سے ہی گرفت رکھی اور مذہب سکھاتے رہے ان کو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے, عقل وہ انسان کو جب تک روشنی الگ سے نہیں ہوگی وہ انسان کو سیدھا راستہ نہیں دی. کچھ کام عقل کرے, خالی روشنی بھی کافی نہیں ہے. اگر عقل نہیں ہے تو پاگل آدمی تو روشنی میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ حیدرآباد کدھر ہے, لاہور کدھر ہے, پشاور کدھر ہے. وہ تو گوگل میپ بھی استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی تو چاہیے نا. تو ہمارے لبرل لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عقل کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے خدائی تعلیمات کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہم خود عقل سے فیصلہ کریں گے. اور جو بعض مذہبی جنونی ہوتے ہیں انہوں نے عقل کی ویلیو کو اتنا گھٹا دیا کہ وہ کہتے ہیں انسان جتنا پاگل ہوگا نا اتنا نیک ہوگا. تبھی جو بالکل ہی پھینک رہے ہوتے ہیں نا, بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کی ایک بات بھی کسی کی بھی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے, یہ بہت ہی پہنچے ہوئے, جیسے روحانی ٹوپی ڈراموں کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ ساری باتیں illogical ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مذہبی لوگ ہیں, باتیں کیا کر رہے ہوں گے, illogical, لیکن مذہب پہ ٹھوپ رہے ہوں گے اس کو جا کے. ہمارے ملک میں تو بہت ایسے ہول سیل کے حساب سے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, نہ کما رہے ہیں, نہ حفاظت کا انتظام ہے. اللہ حفاظت کرے گا. اللہ نے کب کہا کہ میں حفاظت کروں گا بھائی؟ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار کچھ تھوڑی حفاظت کرو, یا ڈرائیونگ میں تھوڑا احتیاط کرو. نے کہا بچانے والا اللہ, انشاءاللہ اللہ بچائے گا, اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کو بچائے گا اللہ؟ تو سارے الٹے کام, illogical کام ہو رہے ہوتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو اعتدال کا راستہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہوا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنائے. بیلنس, ہر چیز میں کیا ہے, بیلنس. غیرت میں بھی بیلنس, حیا میں بھی بیلنس, دولت کمانے میں بھی بیلنس, سخاوت میں بھی بیلنس, بہادری میں بھی بیلنس, صحت میں بھی بیلنس. یہ ایک ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے. ہر چیز میں اعتدال. تعلق داری میں بھی بیلنس, نہ لوگوں سے نفرت کا حکم, نہ اتنی محبت کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ شروع کر دو. ریلیشن میں بیلنس ہے. لبرل لوگوں کے ہاں ریلیشن میں بیلنس نہیں ہے. محبت کریں گے تو ٹوٹ کے, جس سے کرنی ہے اس سے نہیں کر رہے, ابا سے نہیں کر رہے, گرل فرینڈ پہ مر رہے, خودکشیوں کے خیالات. اسلام کہتے ہیں پہلے تو تمہاری ماں اور باپ ہے, اس کے بعد ہیں باقی. ان کو کبھی اپنی اماں ابا سے اتنی ٹوٹ کے نہیں ہوتی. تو عجیب ہی, یعنی بے اعتدالی. اور پھر اس پہ ڈائلاگ بھی ہیں, both are made for each other. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. ایک ٹرک کے نیچے آ کے خدا نہ خواستہ مر گئی تو تجھے چاہیے تو بھی ٹرک کے نیچے آ کے مر, کیونکہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے تم دونوں. فوراً کہتا ہے یار کہیں اور سیٹنگ لگاؤ. کیوں بھائی, both are made for each other. فضول قسم کی باتیں. اور یہ فلموں میں, ڈراموں میں یہی کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر, تو اب کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اندھیرا, اس میں جب تک لائٹ کا انتظام نہیں ہوگا آپ کی عقل آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گی. بالکل اسی طرح ایک ہے ہدایت کی روشنی اور ایک ہے گمراہی کا اندھیرا. آپ زندگی میں سفر کرتے ہیں نا, آپ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط. عقل سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا انسان, ناممکن ہے. کیونکہ عقل جب آپ استعمال کرو گے نا کہ یہ صحیح ہے تو کر لو, یہ غلط ہے تو نہیں کرو, اتنے بحثیں ہوں گی اس پہ. وہ کہے گا کہ نہیں عقل میری یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. دیکھو چرس پیتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی صحیح ہے, یہ نہیں کیا ہے, اگر میں اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میرا ہو رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں میری تھوڑی دن کی زندگی ہو لیکن عیش کے ساتھ ہو, میں مر گیا تو کیا ٹینشن کی بات کیا ہے اس میں. بالکل صحیح دلیل ہے اس کی. اس لحاظ سے سنو کوئی چرسی یہ والا کلپ کاٹ دے کہ بالکل صحیح دلیل ہے اس کی, اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے, آپ نہیں قائل کر سکتے اس کو. ہر گناہ کرنے والا
وہ گناہ سے پہلے اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا. وہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوگا یار ٹھیک ہے غلط ہے, توبہ کی اللہ توفیق دے, لیکن دل میں اس کے یہی ہوگا یار یہ غلط نہیں ہے, میری تسکین ہی اسی جرم سے ہوتی ہے. یہ جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہیں, صبح شام ڈکیتیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار بے روزگاری ہم کیا کریں. اچھا تمہاری ٹانگ کو توڑ کے چلا جائے بے روزگاری میں, تم توڑنے دو گے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جائیں گے ہر برائی پہ لیبل اچھائی. شراب دنیا میں زیادہ تر لوگ پیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے. دنیا میں زیادہ تر جو غیر مسلم ہے نا وہ تو زنا کرتے ہیں, اس کو برا نہیں سمجھتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ زنا بری چیز نہیں ہے لہذا کر لو. نا 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 نا, پہلے کام میں مبتلا ہوئے ایک جرم میں, اب قوم سے چھوٹا جان ہی رہا یہ, تو اس پہ لیبل لگا دیا ہے لیگل اور انلیگل کا, کہ زنا کی دو قسمیں ہیں, آپس کی رضامندی سے ہو تو لیگل ہے, رضامندی کے بغیر ہو تو انلیگل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے ماہرین نے غور کر کے ایک نتیجہ نکالا ہو, نا نا نا, پہلے برائی میں مبتلا ہوئے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی معاشرے میں چرس پھیل گئی بہت زیادہ, اب سبھی پی رہے ہیں, تو پھر سب نے کہا چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے, تو چرس کی دو قسمیں, ایک لیگل انلیگل. لیگل یہ ہے کہ پیسوں سے خرید کے پیو, اور انلیگل یہ ہے کہ تھانے سے جا کے لے لو آپ, ٹھیک ہے نا, بغیر خریدے, یا کسی کی جیب سے چوری کرو آپ. ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ جو نشے کی چیز ہے وہ تو لیگل ہو ہی نہیں سکتی. تو اندھیرا جو گمراہی کا ہوتا ہے, اس گمراہی کے اندھیرے میں بھی جب تک خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہوگی, روشنی نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کی عقل بھی آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے نہیں بتائے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ والا جو گاڈ جو اللہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہے تو کہاں ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ انسان گمراہی میں جا رہے ہیں, کچھ تو بتائے نا وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ تو جو جھوٹی موٹی کا خدا ہے جس کو لبرل لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو یہ نہیں ہے, مسلمانوں والا نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ 1 کروڑ سال ہو گئے. اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اپنا انٹروڈکشن ہی یہ کراتا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کو ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ زمین کو بھی صحیح گائیڈ کیا کہ کتنی اسپیڈ سے سورج کے گرد تم نے گھومنا ہے. یہ زمین